السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بولے تو ٹھیک ہوں۔ آپ سن رہے ہیں ایک انسان مجھے میسج کر رہا ہے، اسے چاہیے مافیا پہ ایک لیسبین اسٹوری۔ تو میں نے سوچا چلو آپ لوگوں کی ٹیسٹ کے لیے تو بتا دیتی ہوں، مافیا کی اسٹوری کیسی ہونی چاہیے، رومانٹک ہونی چاہیے یا مار ڈھار کھار۔ چلیے کوئی بات نہیں، ہم اپنی اسٹوری لاتے ہیں۔ مافیا کوئین، یہ اسٹوری ہے مافیا کوئین۔ رات کے 3 بجے پورا روڈ سنسان۔ ممبئی شہر کوئی معمولی شہر تو نہیں ہے، ایک دنیا آباد ہے جہاں پہ بہت سے لوگ کام کرنے آتے ہیں، کاج کرنے آتے ہیں۔ اور اس روڈ کے سائڈ میں جہاں روز رش رہتی ہے، لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے، وہیں پر اب سناٹا کا راج۔ چاروں طرف خاموشی، بس صرف آوازیں آ رہی تھی کتوں کے بھونکنے کی، اور وہاں پہ ایک انسان خون سے لت پت، سر سے لے کر پاؤں تک خون سے نہا رہا تھا۔ وہ انسان بھاگ رہا تھا کسی کے ڈر سے۔ وہ انسان تقریباً اس کی ایج 25 ہے، 25 سال کا ہے، اور ایک لڑکا ہے، ایک لڑکا ہے بہت ینگ اور بہت ہی ڈیشنگ۔ وہ بھاگ رہا تھا، بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پر رک کے اپنی سانسوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تب اس کے سامنے ایک انسان آ کے، بالکل بلیک، سر سے لے کر پاؤں تک کالے کپڑوں میں تھی، بس نظر آ رہی تھی اس کی آنکھیں، اس کی وہ خونخوار آنکھیں۔ وہ صرف اتنا کرتی، اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ انسان جو بھاگ بھاگ کے تک چکا اس کے پیروں پر گرتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی کی معافی مانگوں گا، قانون کے سامنے جھک جاؤں گا، سچ بول دوں گا کہ میں نے جو کیا ہے میں نے کیا ہے، میں سارے الزام اپنے اوپر لے لوں گا، سزا بھی کاٹنے کے لیے تیار ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ تم نے اسے چھوڑا تھا جب اس نے تم سے بھیک مانگی ہوگی، تم نے اسے چھوڑا تھا؟ میرے سوال یہی ہے۔ ایک کڑک دار آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے۔ وہ کہتا ہے، میں معافی مانگوں گا۔ ٹھیک ہے، مانگو، کس نے منع کیا تمہیں؟ لیکن تمہیں تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی نا جس کے ساتھ تم نے وہ کیا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ کیسے معافی مانگ سکتا ہوں؟ میں اس کی ماں کے سامنے وہ کچھ سنتی نہیں، سیدھا چھری جو اس کے ہاتھ میں تھی اور اسے اس کے سینے پر گاڑ دیتی۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، تقریباً 10 دفعہ اس چھری کو اس کے دل کے اندر گاڑتی ہے، نکالتی ہے، پھر مارتی ہے، نکالتی ہے، اس طرح اس کے دل کو اس طرح سے چھری سے چلی کرتی ہے کہ وہ انسان چیخنے کی موقع بھی نہیں ملتا، وہی زمین پر ڈیر، اور اس چھری کو اسی کے دل کے اندر چھوڑ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، صرف اس طرح ایک سیٹی کی دھن بجاتے ہوئے۔ بس خاموشی، سناٹے میں ایک آنکھیں، خون بھری آنکھیں جس کا کلر کسی کو سے سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسی آنکھیں تھی وہ وہاں سے نکل جاتی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد تقریباً صبح جب لوگ یہاں صفائی کرنے آتے ہیں، بھکاری وغیرہ کچھ بھی، وہاں پر اس لاش کو دیکھتے اور ڈائریکٹ پولیس کو کال کرتے، اور وہاں پر پولیس کی بڑی گاڑیوں کی تفریح آتی ہے، اور آگے اس باڈی کو دیکھ کر سب شوق کیوں نہ ہو، وہ کوئی معمولی انسان کی باڈی تو نہیں تھی، وہ یہاں کے سب سے بڑے بزنس مین کے بیٹے کی بیٹی تھی، وہ یہاں کے سب سے بزنس مین کے بیٹے کی باڈی تھی، جسے کس قدر بے دردی سے مارا گیا ہے، کس قدر اس طرح مارا گیا ہے کہ اس کے دل کو اگر کوئی پوسٹ مارٹم کے لیے بھی نکال دے نا تو وہ دل ثابت نہیں ملے گا، ٹکڑوں میں ملے گا اس کی باڈی سے، اس طرح اس انسان نے اس کے دل پر وار کیا ہے۔ سب لوگ وہاں شوق تھے اور سب لوگ کال پہ کال لگا رہے تھے۔ اب صبح کے تقریباً 6 بج چکے تھے، 6 بجے یہ نیوز ہر ٹی وی، ہر چینل پر، کسی نے کہا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں کہ کون آیا کون گیا، بس سناٹے میں ایک انسان آئی اور اس کے دل پر 10 چھریاں کر کے چلی گئی۔ کسی نے نہیں دیکھا، وہاں پر سوئے ہوئے لوگ تو کانپ گئے تھے اس چیز کو دیکھ کر، لیکن وہ کیا بیان دے پولیس کو، کیونکہ پٹپاری پر لوگوں کا ہونا ضروری۔ اس سائڈ پہ کچھ لوگ سو رہے تھے، کچھ لوگ جاگ چکے تھے، ان کی یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، کوئی کچھ کرتا نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، شاید وہ بھی چاہتے تھے اس کے ساتھ یہ ہو، وہ بھی چاہتے تھے شاید یہ مر جائے انسان، کوئی اچھا انسان نہیں ہوگا نا کہ کسی نے اس قدر بے دردی سے اسے مارا ہے۔ تب وہاں پر اس بزنس مین کی انٹری ہوتی ہے جس کے بیٹے کی باڈی ہوتی ہے، وہ پولیس والے کے کالر کو پکڑ کے کہتی، میرا بیٹا
امریکہ جا رہا تھا، وہ یہاں کیسے پہنچا سر ہمیں نہیں پتہ، آپ پلیز ہمارا کالر چھوڑیں، ہم پولیس والے ہیں، اگر آپ اس طرح بدتمیزی کریں گے تو ہم آپ کو اریسٹ کریں گے۔ اریسٹ؟ مجھے میرے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈنا ہے، کسی بھی طرح ڈھونڈو۔ ان میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ کیمرہ بھی یہ دیکھ لیجیے، صاف صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی آیا، کسی نے آپ کے بیٹے کو اس طرح بے دردی سے مارا ہے۔ ہم نے ساری چیزیں دیکھ لی، لیکن اس لڑکی کا کوئی بھی ثبوت نہیں، اور اس چوڑی میں ہاتھ کے نشان، ہاتھ کے نشان پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیں گے تو پتہ چلے گا کس کے نشان ہے۔ ابھی اور اسی وقت میرے سامنے پوسٹ مارٹم کرو۔ آپ سر پاگل ہو گئے؟ یہاں نہیں ہوتا، اس کے لیے اور چیزوں کی ضرورت ہوتی۔ مجھے یہ چوری چاہیے، اس کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ اس کے سینے سے چوری نکال کے بھیج دیا ہے ہم نے پوسٹ مارٹم انگلی نکالنے کے لیے۔ تب وہاں پر ایک آدمی بھاگتے ہوئے آتا ہے، کہتا ہے سر نشان مل گئے۔ اچھا کس کے ہیں؟ سر وہ میں پوچھ رہا ہوں کس کے ہے وہ نشان؟ آپ یقین نہیں کریں گے سر۔ کیوں؟ کسی بھوت پریت کے ہیں نشان کیا؟ صبح 6 بجے میں یہ صبح 4 بجے میں یہ باڈی ملی ہے، اور اسی وقت نے ہم نے یہ چوری کو پوسٹ مارٹم کے لیے مطلب فنگر پرنٹ کے لیے بھیجا تھا۔ اب وہ آ چکی ہے، تو بتاؤ کس کی ہے یہ ہاتھ کے نشان؟ وہ سر وہ دکھاؤ مجھے۔ جب وہ انسان جو اس باڈی کا باپ تھا، وہ انسان جب وہ فنگر پرنٹس کی رپورٹ کو دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ رپورٹ نیچے گر جاتے ہیں۔ سب شوق وہاں پر۔ اب انٹری ہوتی ہے ڈولوں کی، ڈول نگارے، جیسے خوشی میں کوئی بجاتا ہو ویسے چیزوں کی آواز ہوتی، اور ایک عورت ناچتے ہوئے آ رہی تھی، مد گن ناچتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ آ کے سیدھا اس کے باپ کے سامنے ڈولوں کے ساتھ ناچنے لگتی ہے۔ ایسے نارمل عورت نہیں لگ رہی تھی، جیسے کہ وہ پاگل ہو، کچھ بھی ہو، ایسی ناچ رہی تھی وہ۔ تو وہ اس عورت کو دیکھ کے کہتی، یہ پاگل عورت کو یہاں سے دھکا دے کے باہر گا پاگل۔ آج تو میں بہت خوش ہوں بھائی، بجاؤ بجاؤ بجاؤ، میں نے تمہیں جتنے پیسے دیے نا، بجاؤ بجاؤ۔ تو لوگ بجا رہے تھے، تب وہ کہتے بند کرو یہ بکواس چیزیں، یہاں پر کسی کی موت ہوئی اور تم لوگ ناچ گانا کرنا چاہتے ہو، سب کے سب کو مار دوں گا، بند کرو یہ چیزیں۔ کوئی بند نہیں کرے گا، کوئی بھی بند نہیں کرے گا۔ تمہارا بیٹا کوئی دودھ کا دلہا نہیں تھا۔ اب وہ عورت اس آدمی کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی، میرے پاس کھونے کا کچھ بھی نہیں ہے صاحب، کچھ بھی نہیں، میری تو ایک ہی بیٹی تھی نا، وہ بھی چلی گئی، مار دیا تمہارے بیٹے نے بے دردی سے۔ آج میرے سینہ ٹھنڈا ہو گیا، کسی نے میری بیٹی کا بدلہ لے لیا۔ کیسا بیٹا ہے تو نے پیدا کیا ہے کہ لڑکیوں کو صرف اپنی ہوس کا شکار کرے؟ کتنے لوگ، کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تمہارے اس نالائق بیٹے نے۔ ہر بار تم بچا لیتے ہو، کبھی سوچا بھی ہے اوپر کوئی بیٹا ہے، اس کا بھی حکم چل سکتا ہے؟ آج تمہارے بیٹے کی یہ حالت یہ دیکھ کر نا میں تو بہت خوش ہوں۔ میرے علاوہ جتنے مائیں تڑپ رہی ہے تمہارے بیٹے کی وجہ سے، وہ بھی بہت خوش ہیں، وہ بھی بہت خوش ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا کیس عدالت سے نکالا ضرور، ختم ضرور کیا ہے، لیکن اوپر والے کی عدالت کے اوپر چھوڑ دیا تھا میں نے۔ آج میں نے خوش ہو کر کہتی ہوں کہ اوپر بھی کوئی بیٹا ہے جو ہم جیسے انسانوں کی مدد کرتا ہے، ہم جیسے بے بس لوگوں کی مدد کرتا ہے، ہم جیسے غریبوں کے لیے بھی کوئی سننے والا ہے۔ ڈھونڈو اسے، ڈھونڈو، لیکن تمہارے آنکھوں کے سامنے بھی وہ آئے گی نا، تب بھی تم اسے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ جب تمہارے آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں کہے گی کہ اس نے یہ خون کیا ہے، تب بھی تم اسے نہیں ڈھونڈو گے۔ اسے اس اوپر والے نے بھیجا ہے ہم غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ دعائیں دیں گے ہم اسے کہ ساری زندگی جیتی رہے، ساری زندگی ہم جیسے غریبوں کی سنتی رہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت پھر سے ناچنے لگتی۔ تب پولیس والے اسے کہتے، دیکھیے میڈم آپ یہاں سے جائیے۔ میڈم میرا کیا قصور تھا، میں تو ایک ٹیچر تھی نا، میری بیٹی کی عمر کیا تھی؟ 18 سال کی ابھی تو ہو رہی تھی، تمہارے بیٹے کی ہوس چڑھ گئی۔ کتنا رو کر گڑ گڑائی تھی میں نے آپ سے، کتنا روئی گڑ گڑائی تھی میں نے، یہ کہا تھا، مدد کی اپیل کی تھی۔ میری بیٹی کے ساتھ آپ کے بیٹے نے غلط کیا، میری بیٹی کے ساتھ آپ کے بیٹے نے زیادتی کیا، میری بیٹی کی جان تک لے لی آپ کے اس بیٹے نے، اس راکشس نے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ پیسے دیے نا مجھے۔ 1 منٹ رکو، وہ ایک بریکیس جس میں بریکیس ہوتے وہ لاتی، اس کے سامنے رکھ دی اور اسے کھولتی ہے۔
ये पैसे दिए थे ना, तुमने कहा था तुम्हारी बेटी तो जिंदा नहीं है, ये पैसे लेकर ऐश कर लो। किसके सहारे ऐश करूं, किसके सहारे? एक छोटी बेटी थी, उसके साथ जिंदगी, उसे बनना था डॉक्टर, बनना था बड़ी डॉक्टर गरीबों की इलाज करने के लिए, लेकिन तुम्हारे राक्षस बेटे ने मेरी बेटी को मार डाला। अच्छा किया, इसके साथ यही होना चाहिए। जितनी भी लड़कियों के साथ इतने गंदे लोग होंगे ना, उसके साथ ये होना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है नाचते नाचते, और वो पैसे उसके मुंह पर मार के निकलती है। ऐसे बैठती है, सारे पैसे लेती है, ये लो ये लो, अब ले जाओ अपने बेटे को अमेरिका, अब ले जाओ अपने बेटे को बाहर। कहाँ ले जाना चाहते हो? अब तो तुम इसके लाश को तो पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा। हाँ, पोस्टमार्टम, वो चोरी के रिपोर्ट आए ना, तब कहती कमिश्नर साहब वहाँ आते तो कहते रिपोर्ट देखा, ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? मर गया ये तुम लोग तो इसके खरीदे हुए कुत्ते हो ना। देखिए आप बदतमीजी कर रही, ऐसा ना हो कि हम आपको जेल करोगे, क्या करोगे, मार दोगे मुझे मेरी बेटी की तरह, नोच नोच के मारोगे, मारो। अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अब मैं खुशी खुशी जाके बच्चों को पढ़ाऊंगी और उन्हें ये सबक दूंगी कि हमारे लिए भी कोई है, हमारी हिफाजत करने के लिए भी कोई है, समझे? ये क्या करो, वहाँ से निकल जाती है। अब इस थोड़ी कुछ ही होता है। एक माँ अपनी बेटी की बॉडी को लेकर हॉस्पिटल में बैठी थी, वहाँ पर उसकी बेटी के साथ रेप किया गया था किसी और ने उसी इंडस्ट्रीज में ओनर की बेटी ने। वो टीचर थी, उसने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर सुप्रीम कोर्ट तक गई, हाई कोर्ट तक गई, लेकिन सबूत ना होने के बराबर, क्योंकि पैसे से सब कुछ बिकता है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ मिटाया जा सकता है। तब वो माँ एक मंदिर में जाके बैठती है। उस मंदिर में बहुत रश नहीं था, थोड़ी सी लोग थे। वहाँ बैठ के वो फरियाद करती है उस ऊपर वाले से कि हम गरीब हैं, इसलिए हमारे साथ ये हुआ, मेरी बेटी के सपने इसलिए टूटे। उसके इतनी फरियाद, इतनी चीज़ें करने के बाद कोई नहीं होता, यहाँ तक कि ये इंसान आके उसे बैग भर के, ब्रीकेस भर के पैसे देता है और खामोशी से अपनी बेटी का केस ख़त्म करके उसे अमेरिका भेजने की तैयारी करता है, और वहाँ से निकालना भी तैयार, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अचानक लड़का गायब। लड़का कहाँ गायब किसी को नहीं पता, सबने उसे ढूंढा, लेकिन आज मिला। कहाँ मिला? यहाँ, उसी जगह पर मिला जिस जगह पर उसने उस लड़की के साथ वो सब किया था। इसी जगह पर उस दिन की रात कुछ यूँ होती, एक 18 साल की लड़की अपनी माँ की दवा के लिए दर दर भटक रही थी, क्योंकि उसकी माँ को बीमार थी, थोड़ी सी तबीयत थी, और इकलौती माँ तो इकलौती होती है गाइस, लेकिन उसके पास और कोई रिश्ता नहीं था एक माँ के अलावा। अगर उस माँ को भी कुछ हो गया तो जिएगी कैसे? वो गई यहाँ वहाँ, कहीं पर दवा नहीं, जब यहाँ पर मिली तो दवा लेकर जैसे ही बाहर निकली थी, तब इसका बेटा नशे में धुत अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता है। इस लड़की को पकड़ कर यहीं पर इसी रोड के ऊपर ही अपनी गाड़ी के अंदर अपनी हवस बुझाता है। एक नहीं 3 लड़के होते हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ एक की लाश मिली है। 3 लोग कहाँ हैं वो किसी को नहीं पता। तीनों के तीनों कहाँ हैं? तीनों के तीनों गायब हो गए थे, क्योंकि तीनों के तीनों को ही अमेरिका जाना था यहाँ से निकल के। एक लाश मिली है, दूसरी लाश कहाँ मिल सकती है, ये सोच रहे थे सब के सब, और सबके रूह कांप रहे थे उस बॉडी को देखकर, जिस तरह से बेदर्दी से उसके मेन पॉइंट को काटा गया, प्लस उसके दिल पर छुरियों से वार किया गया है। और सिर्फ इतना कहा है, कभी भी किसी की बेटी या बहन या बीबी के साथ ऐसे करने वाले की यही सज़ा होगी। ढूंढते फिरो मुझे, मिलूंगी किसी को नहीं। और ये स्टोरी थी। और इसके बाद जब पुलिस वाले कहते वो 2 लड़के कहाँ हैं, उन्हें ढूंढो, पता लगाओ कहाँ हैं, उन्हें में से किसी को नहीं पता, किसी को नहीं। बस वीडियो पर ये वीडियो चल रही थी, एक लड़ाई, उसने उसके बेटे के मेन पॉइंट को काटा, प्लस उसके सीने पर 10 दफ़ा मारती गई। तब वो कहता है छोड़ो, लेकिन इस रिपोर्ट में ये कैसे लिखा जा सकता है? उस रिपोर्ट में लिखा था जो चोरी उन्होंने इस फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजी थी, उसमें साफ साफ लिखा था। तकरीबन अब इस चीज़ को 24 घंटे हो चुके थे। 24 घंटे के अंदर उन्हें ये रिपोर्ट मिली है। जिस चोरी को उन्होंने फिंगरप्रिंट के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट आई थी, जिसे देखकर, और जब वो रिपोर्ट
اور جب وہ رپورٹ ان کے ہاتھ میں آتی ہے سب کے سب شوق، کیونکہ اس فنگر پرنٹ پہ صرف اس لڑکی کے ہاتھ کے نشان ملے ہیں اس چاقو پر جو مر چکی ہے۔ اسے مرے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ ان 3 مہینوں میں کیا وہ پھر سے زندہ ہو کے آئے گی اور اس اپنے ہاتھوں کے نشان اس چھری پہ رکھ کے انہیں مار سکتی ہے؟ سب شوق، ایوری ون از شوق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مری ہوئی لڑکی تھی اس کے ہاتھ کے نشان یہاں کیسے؟ تب وہی دوسری طرف دکھایا جاتا ہے، اس دوسرے جگہ پر جہاں پر ایک انسان کو باندھا گیا، ایک نہیں 2 انسانوں کو، کیونکہ مین تو مر چکا ہے، تو اس کے سامنے پھر سے وہی بلیک کپڑوں میں وہی انسان آتی ہے، کچھ کہتی نہیں، بس ان کو دیکھتی ہے، صرف دیکھتی ہے اور انہیں وہ ویڈیو دکھاتی ہے جس طرح بے دردی سے اس نے ان کے دوست کو مارا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ ڈر کے مارے، ان کی تو وہ پینٹ کے اندر ہی پیشاب نکل آتی ہے، دونوں کے دونوں ہی پیٹ کے اندر پیشاب اور 2 نمبر کر دیتے، کیونکہ حالت ان کی اتنی خراب تھی۔ تب وہ کہتی، کچھ کہتی نہیں، بس ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی۔ وہ کہتی ہمیں معاف کر دو، تمہارے دوست میں نے بھی یہی کہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں نے کہا اس سے معافی مانگو، تو تم لوگ اس سے معافی مانگنے جا سکتے ہو؟ یہ کہہ کر پوری طرح سے ان کے ساتھ کیا کرتی، اس نے اس طرح نہیں مارتی جس طرح اسے مارا تھا۔ ہاں، مین پوائنٹ ان کے بھی کاٹتی ہے، ان کے مین پوائنٹ کو کاٹتی ہی ضرور ہے۔ پھر ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، ان کے دونوں آنکھوں کو نکالتی ہے، دونوں آنکھوں کو نکالتی ہے، بالکل پرفیکٹ طریقے سے نکالتی ہے، ایک چیز کا بنا مسٹیک کیے وہ اس کے دونوں آنکھوں کو نکالتی ہے۔ پھر کیا کرتی ہے، اس سے اس کا دل نہیں بڑھتا، جو ہاتھ اس لڑکی کو جہاں جہاں چھوا تھا اس ہاتھ کو کٹ کرنے لگتی ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ، اس کی چیزیں تھی 10 دفعہ کرنا، وہ 10 دفعہ کرتی ہے۔ اب وہ چیخ رہے تھے، در سے وہ گر کر آ رہے تھے، کہتی ہمیں مار دو، اس طرح اذیت تو نہ دو، تم دونوں زندہ رہو گے، پتہ ہے کیوں؟ تم لوگوں کو زندہ رکھنے کی خاص وجہ ہے، خاص وجہ یہ ہے کہ تمہیں دیکھ کر اگر لوگوں کو ڈر لگے تو ٹھیک، ورنہ تمہارے سے بھی بدتر حال ان سب کی کروں گی میں، یاد رکھنا۔ اور تم لوگوں کے لیے بتا دوں، میرا نام ہی کافی ہے، مافیا کوئین، اتنا پولیس والوں کو بتا دو بس۔ آئندہ سے اگر تم لوگ تو اس حال میں نہیں ہو کہ کسی کو بیان دے سکو، کیونکہ تم لوگ موت کے لیے پل تڑپو گے، پل پل اپنے موت کی دعا مانگو گے، پل پل تم لوگ مرو گے، لیکن تم لوگوں کو موت ملے گا نہیں۔ جس طرح اذیت تم نے اس لڑکی کو دیے، اس 18 سال کی بچی کو دیے، اس سے کہیں زیادہ درد تم دونوں کو میں دے رہی ہو۔ اسی حال پہ چھوڑ کے جاؤں گی، اسی کنڈیشن میں چھوڑ کے جاؤں گی، علاج کروا سکو تو ٹھیک، ورنہ موت کی دعا کرنا کہ تمہارے گھر والے خود سے تمہیں مارتے ہیں۔ جو حرکت تم لوگوں نے کی نا،